بات ہو رہی تھی سورہ اخلاص کی۔ یہ مختصر سی صورت ہے، بڑی ہی فضیلت کی حامل ہے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث یعنی 1/3 قرآن قرار دیا، سبحان اللہ، اور اسے رات کو پڑھنے کی ترغیب دی۔ قل هو اللہ احد۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہما ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اس کے سبب یہ بیان کیا گیا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کفوا احد ایک لفظ آخری ہے، بالکل یہ چھوٹی سی آیت بنتی ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر۔ اب آپ دیکھیں، قرآن کو ماننے والے مومن بھائی، مومن بہنیں، محترم بھائی، یہ سمجھیں کہ کفوا احد اور نہ کوئی اس کا ہمسر، جب اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، دنیا اور آخرت میں کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، تو پھر کس کو ہمسر ہم بنائیں گے؟ کس سے اپنی حاجت پوری کروائیں گے؟ کوئی ہے ہی نہیں حاجت پوری کرنے والا۔ اول اور آخر اس کا ہمسر کوئی ہے نہیں، تو آخر اور بعد اور دائیں بائیں صرف اور صرف ایک خدا۔